السلام علیکم، ویلکم ٹو آور چینل بیا اور مالا۔ کہانی سے پہلے اف یو آر نیو آن آور چینل اینڈ یو ہیونٹ سبسکرائبڈ یٹ تو ہمارا چینل بیا اور مالا سبسکرائب کیجیے اینڈ ڈو ناٹ فرگیٹ ٹو پریس دا بیل آئیکن۔ بنیادی طور پر ہم گاؤں کے رہنے والے تھے، لیکن کچھ برس سے والد صاحب نے شہر میں سکونت اختیار کر لی تھی۔ ہم شہر میں پیدا ہوئے اور پلے بڑھے، تعلیم بھی حاصل کی، لیکن گاؤں سے ناطا برقرار رہا کیونکہ رشتہ دار آبائی گاؤں میں رہتے تھے۔ دادا دادی، پھوپھیاں، چچا تایا، سبھی جب چھٹیاں ہوتی ہم خوشی خوشی ان سے ملنے گاؤں پہنچ جاتے۔ مجھے شہر سے زیادہ گاؤں اچھا لگتا تھا۔ میرا شہر روشنیوں کا شہر تھا تو میرا گاؤں امن و سکون کا گہوارہ۔ میں ہمیشہ کہتی تھی کہ گاؤں کے لوگ پیار کرنے والے اور نہایت سیدھے سادے ہوتے ہیں، لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ جہاں امن و سکون ہوتا ہے وہاں پہ خطرات اور بے سکونی بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ یہ دنیا ہے۔ صبح کے ساتھ رات اور زندگی کے ساتھ موت یہاں لازم و ملزوم ہے۔ گاؤں میں ایک کشش یہ بھی تھی کہ سارے کزن وہاں رہتے تھے۔ جب ہم جاتے وہ دیدہ و دل دونوں فراش راہ کر دیتے، خاص طور پر چچا کے بیٹے اور بیٹیاں جو ہمارے منتظر رہتے تھے اور ہم سے بے حد محبت کرتے تھے۔ سجاول میرا چچا زاد تھا، ہم سب سے ہی بہت پیار کرتا تھا اور وہ مجھے بھی اچھا لگتا تھا۔ بچپن میں کبھی بزرگوں سے سن رکھا تھا کہ وہ اسے میرا جیون ساتھی دیکھنے کے آرزومند تھے۔ دادا اور دادی کی وفات کے بعد اس طرح کے تذکروں پر خاموشی چھا گئی، مگر ہمارے کزنوں کی محبت برقرار رہی۔ اس بار بھی جب چھٹیاں ہوئیں ہم بہن بھائیوں نے بابا جان سے اصرار کیا کہ اپنے گاؤں چلیں گے، جبکہ وہ ہمیں مری اور گلگت لے کے جانا چاہتے تھے۔ کہتے تھے شمالی علاقہ جات جنت نظیر ہے، لیکن ہمیں تو اپنا گاؤں ہی جنت نظیر لگتا تھا، خاص طور پر مجھے جہاں سجاول میرا منتظر رہتا تھا۔ کئی بار فون کر چکا تھا کہ چھٹیاں ادھر ہی گزارنا۔ اپنے چچا کے گھر جا کر میں بہت خوش تھی، مگر ایک مشکل تھی کہ شہر میں رات کو دیر تک جاگتے رہنے یا پڑھنے میں آدھی رات گزر جاتی تھی۔ سارا گھر ہی 12 بجے سے پہلے نہ سوتا تھا اور میں تو کہیں 2 بجے رات کو سونے کے لیے بستر پر جاتی تھی، جبکہ گاؤں میں لوگ جلدی سو جاتے تھے۔ میری عادت چونکہ جلد سونے کی نہ تھی تو میں رات گئے کروٹیں بدلتی رہتی تھی اور خاصی بے چینی محسوس کرتی۔ ان دنوں گاؤں بجلی سے محروم تھا، تب سجاول کو کہتی تھی کہ تم ہی میرا ساتھ دیا کرو، ہم باتیں کریں گے، وقت کٹے گا، بالآخر مجھے نیند آ ہی جائے گی۔ اس وقت میں 2nd ایئر کی طالبہ تھی۔ میری خاطر وہ بیچارہ جاگتا اور باتیں کرتا رہتا، حالانکہ وہ بھی جلد سونے کا عادی تھا۔ نیند آنے لگتی تو منہ پر ٹھنڈے پانی کے چھپکے مارتا اور جمائیاں لیتا، تب میں اور زیادہ بور ہوتی، کوفت بھی محسوس کرتی۔ کہتی تھی کہ سجاول یہاں دن تو بہت اچھا گزر جاتا ہے، مگر رات کو پریشانی ہوتی ہے، بجلی نہیں ہے تو کوئی کتاب بھی نہیں پڑھ سکتی۔ وہ بیچارہ طرح طرح کے اوٹ پٹانگ قصے سنا کر مجھے بہلانے کی کوشش کیا کرتا۔ اسی طرح ایک رات جب کہ 10 بجے سارے گھر والے سو گئے اور مجھے نیند نہ آئی تو میں نے سجاول سے کہا کہ کیا ہم اس وقت کھیتوں میں جا کر ٹہل نہیں سکتے؟ وہ ایک دم بولا، پاگل ہو، اس وقت تو مرد بھی باہر جانے سے کتراتے ہیں، سانپ وغیرہ ہوتے ہیں، اور تم تو لڑکی ہو، کیا کوئی رات کو گھر سے نہیں نکلتا؟ میں نے پوچھا۔ وہ بولا، کیوں نہیں، جن کی پانی لگانے کی باری ہوتی ہے وہ جاتے ہیں اور کھیتوں کو پانی بھی لگاتے ہیں۔ میں بھی بابا سے اکثر پوچھ کر چلا جاتا ہوں، وہاں پر ایک کمرہ بنا ہوا ہے، جا کر سو جاتا ہوں۔ اس کی بات سن کر مجھے شوق ہوا کہ دیکھوں کھیتوں کو کیسے پانی لگاتے ہیں۔ اصرار کیا کہ سجاول اس بار میں بھی چلوں گی، دیکھوں گی کیسے پانی لگاتے ہیں۔ وہ بولا، ارے بھائی وہاں باری باری پانی لگانا پڑتا ہے، ٹیوب ویل چلتا ہے، آج تایا ابو کی باری تھی، کل ہماری باری ہے۔ یہ سن کر میں خوش ہو گئی اور بولی کہ کل میں بھی تمہارے ساتھ چلوں گی۔ وہ بولا کہ میں تبھی جا سکتا ہوں اگر بابا مجھے جانے کا کہیں،
لیکن میں اس کے ساتھ جانے کے لیے مصر تھی۔ سجاول پریشان ہو گیا۔ اس بیچارے کو جان چھڑوانی مشکل ہو گئی۔ اگلے روز شام سے ہی میں سجاول کے سر تھی کہ میں ساتھ چلوں گی۔ ظاہر ہے کہ مردوں نے تو منع ہی کرنا تھا، مگر امی اور چچی سے منت کر کے میں نے منوا لیا۔ انہوں نے سجاول سے کہا کہ اس کو ٹیوب ویل دکھا کر لے آنا، وہاں تم لوگوں نے رکنا ہرگز نہیں ہے۔ سبھی جانتے تھے کہ میں ضد کی پکی ہوں اور طبیعت میں بھی مہم جوئی پائی تھی۔ رات کے 10-11 بجے میرے لیے تو معمول کی بات تھی، مگر سجاول کے گھر والوں کے لیے آدھی رات ہو گئی تھی۔ گرمیوں کے دن تھے، سبھی صحن میں سو چکے تھے، خواب خرگوش کے مزے لے رہے تھے جب میں اور سجاول کھیتوں کو نکلے۔ ہمارے ساتھ چچا کے مزارے کا بیٹا کریم داد بھی تھا۔ وہ آگے آگے چل رہا تھا اور ہم اس کے پیچھے چند قدم کے فاصلے پر تھے کہ اچانک ہی اس کو پگ ڈنڈی پر سانپ نظر آیا۔ اس نے ہمیں ہوشیار کیا کہ سنبھل کر آؤ سائیں، آگے سانپ ہے۔ وہ کافی ہوشیاری سے چل رہا تھا اور میں ان کی دیکھا دیکھی ہوشیاری کی کوشش میں لگی تھی۔ خدا کا شکر کہ سانپ خود ہی ایک طرف رینگ گیا اور ہمیں راستہ دے دیا۔ ٹیوب ویل کے پاس ایک شخص موجود تھا۔ یہ ہمارے ٹیوب ویل کا رکھوالا تھا اور اس کو کریمو نے آواز دی، اللہ رکھا جلدی سے ڈیزل لے آؤ۔ وہ چاہتا تھا کہ ٹیوب ویل چلا کر مجھے دکھا دے تاکہ میں سجاول کے ساتھ جلد از جلد لوٹ جاؤں۔ اللہ رکھا کمرے سے ڈبہ لے آیا اور سجاول نے ٹیوب ویل کا انجن سٹارٹ کر دیا۔ تھوڑی دیر بعد سجاول نے کہا کہ ہم نے ذرا آگے جانا ہے، پانی کا بہاؤ دیکھا ہے، تم کمرے میں چلی جاؤ، لالٹین جل رہی ہے، تھک گئی ہو تو چارپائی پر سستا لو، ہم 5-10 منٹ میں آ جائیں گے۔ میں کمرے میں جا کر چارپائی پر بیٹھ گئی۔ پانی کا کولر، گلاس وغیرہ رکھے تھے، پیاس لگ رہی تھی، کولر سے پانی پیا۔ تبھی کانوں کے نزدیک زوں زوں ہونے لگی۔ اف، یہاں تو بے تحاشا مچھر ہے۔ جلدی مجھے اکتاہٹ محسوس ہونے لگی اور کچھ خوف بھی آنے لگا۔ سوچنے لگی ناحق ہی آ گئی۔ اتنی دیر میں سجاول واپس آ گیا اور بولا، فاطمہ تم نے خامخواہ خود کو جوخم میں ڈالا، ٹیوب ویل صبح بھی دیکھ سکتی تھی۔ میں ایک دم بولی، واہ، دھوپ میں دیکھنا اور رات کے وقت جب کہ چاندنی چٹکی ہو ٹیوب ویل کو چلتا دیکھنا دو الگ الگ باتیں ہیں۔ وہ بولا، اچھا چلو اب اٹھو چلیں۔ میں نے جوتے پہن لیے۔ تبھی اللہ رکھا نے کمرے کے دروازے تک آ کر کہا کہ دائیں جانب تھوڑا پانی لگانا باقی ہے سائیں، 4 منٹ اور لگیں گے۔ بس بھئی اب چلو، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ میں نے کہا، ابھی چلتے ہیں۔ یہ کہہ کر سجاول اور کریمو دوبارہ چلے گئے۔ بادل نخواستہ میں بھی چارپائی پر ٹک گئی۔ ان کو گئے چند منٹ ہی ہوئے تھے کہ مجھے تیز تیز دوڑنے کی آواز سنائی دی۔ میرا دل دھک دھک کرنے لگا۔ یہ سجاول اور کریمو تھے جو دوڑتے ہوئے آ گئے تھے۔ ان کی سانس پھول رہی تھی۔ سجاول نے کہا، اب 1 منٹ بھی رکے بغیر نکلو یہاں سے۔ ان کی حالت دیکھ کر میں نے پوچھا، کیا ہوا سجاول؟ بولا، سوال نہ کرو، بس جلدی نکلنے کی کرو، گھر چل کر بتاؤں گا کہ کیا ہوا۔ وہ تقریباً دوڑ رہے تھے اور اللہ رکھا بھی ہمارے ساتھ تھا۔ تبھی سجاول نے کہا، اللہ رکھا ٹیوب ویل کو بند کر دو۔ وہ بولا، سائیں میرے تو حواس ہی گم ہو گئے ہیں۔ اس نے دوڑ کر ٹیوب ویل کو بند کیا اور پھر بھاگتا ہوا ہمارے ساتھ آ ملا۔ مجھے کچھ سمجھ نہ آ رہا تھا کہ ایسی کون سی ناگہانی آفت ہے جو یہ مرد حضرات بھاگ نکلے ہیں۔ گھر پہنچے، اماں اور چچی جاگ رہی تھی۔ ان کو شاید ہمارے لوٹ آنے کا انتظار تھا۔ لڑکی، تیری ضد نے ہماری نیند غارت کر دی ہے، امی بڑبڑائیں اور پھر چارپائی پر کروٹ بدل کر سو گئیں۔ میں ان کے برابر بچھی چارپائی پر لیٹ گئی۔ سجاول کی چارپائی تایا کی چارپائی کے قریب تھی، جو عورتوں سے تھوڑی دور تھے۔ جب وہ لیٹنے لگا تو چارپائی کی چرچراہٹ کی وجہ سے ان کی آنکھ کھل گئی۔ بولے، ارے بھائی کیا ہوا؟ پانی لگانے گیا تھا تاؤ جی، ابھی آیا ہوں۔ سجاول نے بولا، اچھا یہ ٹارچ تو بجھا دو، لائٹ میری آنکھوں میں پڑ رہی ہے۔ ٹارچ کی روشنی میں انہوں نے سجاول کے جوتے دیکھے تو بولے، یہ کیا ہوا؟ کیا کیچڑ بھرے نالے میں گر گئے تھے؟ نہیں تایا ابو، تو پھر کیا ہوا؟ کسی سے لڑائی تو نہیں ہو گئی؟ وہ فوراً اٹھ کر بیٹھ گئے۔ ایسا کچھ نہیں ہوا۔ تو پھر تمہاری سانس کیوں پھولی ہوئی ہے؟ کچھ ہے تو بتاؤ ابھی اسی وقت۔
تایا ابو کی گرجدار آواز گونجی۔ یہ دیہات کا معاملہ تھا، ایسے واقعات رونما ہو جاتے تھے، آج کی بات کو کل پر نہیں ٹالا جا سکتا تھا۔ تایا ابو کی نیند کافور ہو گئی تھی۔ سجاول کی آواز ابھری، تایا ابو، میں بننے سے ادھر چلا گیا تھا۔ کچھ شور کی آواز سنائی دی تھی، لیکن وہاں یہ دیکھ کر لرز گیا کہ دینو اپنی بھابھی کو قتل کر رہا تھا۔ کیا کہہ رہے ہو بھائی؟ تایا ابو ایک دم بوکھلا گئے۔ ہاں جی، میں سچ کہہ رہا ہوں۔ یہ منظر دیکھ کر کریمو اور اللہ رکھا کے ساتھ میں نے نکلنے میں ہی عافیت جانی۔ تیزی سے تقریباً دوڑتے ہوئے نکلے تو پاؤں کیچڑ میں چلے گئے۔ چاند کی روشنی میں مجھے تو یہی لگا کہ وہ شیرو تھا۔ تایا ابو سجاول کی بات سن کر بوکھلا گئے اور بولے، اچھا ہوا تم وہاں نہیں رکے، ان کے سروں پر تو خون سوار ہوگا اور وہ تم لوگوں کو بھی مار دیتے۔ لیکن اب وہاں جانے کا کوئی فائدہ نہیں، جو ہونا تھا وہ کر چکے ہوں گے۔ تایا ابو کی آواز میں دکھ اور پریشانی صاف عیاں تھی۔ میں ان دونوں کی باتیں سن کر کام گئی، ایسی مردہ سی پڑی تھی کہ کاٹو تو لہو نہیں۔ یا اللہ، یہ میں کیا سن رہی تھی؟ اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ گاؤں جس کو میں پرفضا اور امن کا گہوارہ سمجھتی تھی، کیسی خون آشام جگہ نکلی۔ پتہ نہیں سجاول اور تایا بھی سوئے کہ نہیں، مگر مجھے رات بھر نیند نہیں آئی۔ صبح ہوتے ہی خبر سارے گاؤں میں پھیل چکی تھی کہ رات دیوروں کے ہاتھوں شہر بانو قتل ہو گئی ہے۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ ان میں سے کوئی بھی فرار نہیں ہوا تھا، وہ سب خود تھانے میں پیش ہو گئے تھے۔ میں نے آپی سجاول کی بڑی بہن سے پوچھا کہ آخر اس کو کیوں مارا؟ وہ دکھی ہو کر بولی کہ یہ قصہ بھی عجیب ہے۔ 16 برس کی عمر میں شہر بانو کی شادی قاسم سے ہوئی، پھر وہ کمانے دبئی چلا گیا اور یہ دیوروں کے ساتھ رہنے لگی۔ دیور دن کو مزدوری کرنے شہر چلے جاتے اور ساس بہو گھر پر ہوتی۔ ایک دن شہر بانو آئی تھی، اس نے بتایا کہ اس کی ساس کے پاس کوئی مرد آتا ہے جس کا آنا اسے ایک آنکھ نہیں بھاتا، مگر وہ کسی سے کچھ کہتی نہیں۔ وہ بتا رہی تھی کہ جب وہ آدمی آتا ہے میں اپنے کمرے میں روپوش ہو جاتی ہوں، ساس ہی اس کی خاطر مدارت کرتی ہے۔ مزید شہر بانو نے یہ بھی بتایا تھا کہ ایک روز ساس نے مجھے آواز دے کر بلایا اور کہا کہ یہ ہمارے پیر ہیں، دعا کرنے آتے ہیں اور تم چھپ جاتی ہو، ان سے ملو اور دعا لو۔ اس شخص نے شہر بانو کو دیکھ کر کہا تھا کہ اس پر تو سایہ ہے، اس پر دم کراؤ ورنہ گھر میں نہ رکھو، تمہارے بیٹوں کو نقصان ہوگا۔ یہ سن کر شہر بانو کی ساس پریشان ہو گئی اور بولی کہ پیر صاحب کیا کروں، کیا اس کو آپ کے پاس لاؤں؟ تو وہ بولا ہاں لے آنا۔ تو شہر بانو نے بتایا کہ تب سے خالہ روز مجھے پیر کے پاس دم کرانے لے کر جا رہی ہیں، وہ کچھ پڑھتا ہے اور پانی بھی دیتا ہے کہ یہ پی لو تو سایہ نکل جائے گا اور ٹھیک ہو جاؤ گی۔ میرا جی نہیں کرتا کہ یہ تعویذ والا پانی پیوں، کیونکہ جب بھی پیتی ہوں تو میری طبیعت خراب ہو جاتی ہے، مگر ساس نہیں مانتی، زبردستی پینے پر مجبور کرتی ہے۔ جب بھی پیر صاحب کا دیا پانی پیتی ہوں مجھے چکر آتے ہیں، میں کیا کروں؟ تو میں نے اور بھابھی نے اس کو مشورہ دیا تھا کہ تم ماں کو تمام احوال بتاؤ اور اس کے ساتھ میکے چلی جاؤ۔ کیا خبر وہ پیر جہالت میں تم کو زہر ہی پلا رہا ہو، ورنہ عام طور پر سے تو پانی پینے سے طبیعت خراب نہیں ہوتی۔ وہ یہ کہہ کر چلی گئی تھی کہ وہ کچھ ایسا ہی کرے گی۔ کچھ دنوں بعد ہم نے سنا کہ شہر بانو بیمار پڑ گئی ہے، تب اس کی ماں اسے ساتھ لے گئی۔ کچھ دنوں بعد اس کو لینے ساس بہو کے میکے گئی تو اس کی ماں نے سمدھن کی خوب خبر لی، کہا کہ تم میری بیٹی کو مروانے کی تدبیریں کر رہی ہو، اس پر کالا جادو کروا رہی ہو اور زہریلا پانی پلا رہی ہو، تبھی اس کی ایسی حالت ہو گئی ہے۔ اب میں ہرگز اس کو تمہارے ساتھ نہ بھیجوں گی۔ پیر کے بہانے تم خود نہ جانے کس سے ملتی ہو، تم ایک بد چلن عورت ہو اور تمہارے بیٹے یہ جانتے بھی نہیں کہ تمہارے گھر کون آتا ہے، اور یہ بات میں تمہارے بیٹوں کو بتاؤں گی۔ شہر بانو کی ماں نے اپنا غصہ نکالا، مگر اپنی بیٹی کے لیے موت کا گڑھا کھود لیا۔ جب بیٹے شہر سے مزدوری کر کے لوٹے، شہر بانو کی ساس نے ان سے ایسی باتیں لگائیں کہ وہ آپے سے باہر ہو گئے۔ اس نے بہو پر الزام دھر دیا کہ وہ بد چلن ہے،
میرے بغیر پوچھے گھر سے نہ جانے کہاں چلی جاتی ہے اور کس سے ملتی ہے۔ یہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، لیکن مرد کی پیٹھ تھی اور میں اس کو پہچان نہ سکی۔ اب میں اس عورت کو اپنے گھر نہیں رکھوں گی۔ سارے گاؤں میں اس نے ہماری ناک کٹوا دی ہے اور ہمیں علم ہی نہیں۔ شہربانوں کی ساس نے ایسی لگائی بجھائی کی کہ بیٹے مشتعل ہو گئے۔ انہوں نے صبح کا بھی انتظار نہ کیا۔ اسی وقت بھابھی کے میکے چل پڑے۔ وہاں پہنچ کر بڑے تحمل سے کام لیا۔ کہا کہ ماں نے بھیجا ہے، ہم تمہیں لینے آئے ہیں، کیونکہ کل تمہارا شوہر قاسم دبئی سے آ رہا ہے۔ اس نے یہ خبر بھجوائی ہے۔ اب تمہارا گھر چلنا لازم ہے، ورنہ بھائی خفا ہوگا تو پھر منا نہ پاؤ گی۔ اس کی ماں کا بیٹی کا گھر اجاڑنا چاہتی تھی۔ بولی، ایک شرط پر بھیج رہی ہوں کہ اب اس پر پیر جی سے دم کرانا اور نہ کوئی دم کیا ہوا پانی پلانا۔ یہ بات ماں سے کہہ دینا، ورنہ اسے آ کر لے جاؤں گی۔ شہربانوں کا بھائی جو 16 برس کا تھا ساتھ آیا تھا۔ کچھ آگے جا کر انہوں نے اس لڑکے کو یہ کہہ کر واپس کر دیا کہ تمہارے ساتھ آنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم خود جو ہیں، ہماری بھابھی ہے، ماں جیسی ہے، اکیلی تو گھر نہیں جا رہی۔ لڑکا ان کے کہنے پر راستے سے واپس لوٹ گیا اور یہ شہربانوں کو نہر کے قریب لے آئے۔ شام سے رات ہو گئی، تب انہوں نے اس بیچاری کو قتل کر دیا اور اس کا کام تمام کر دیا۔ یہ منظر سجاول نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، ورنہ مجھے یقین نہ آتا کہ لوگ اتنی وحشی اور سنگدل بھی ہوتے ہیں۔ مگر دیہات میں بد چلنے کے الزام میں عورت کا قتل کر دینا ایک عام بات تھی۔ میں اس بات کو نہیں جانتی تھی۔ آج اس بات کو گزرے 40 برس ہو گئے، لیکن میں لوٹ کر کبھی دوبارہ گاؤں نہیں گئی۔ میری شادی سجاول سے ہی ہوئی اور ہمارے 4 بیٹے ہیں۔ 2 بیرون ملک آباد ہیں اور 2 ہمارے ساتھ ہی رہتے ہیں، جو اپنے بیوی بچوں کے ساتھ خوش ہیں۔ سجاول سے شادی میں نے ایک ہی شرط پر کی کہ وہ شہر میں آ کر آباد ہوگا اور مجھے کبھی گاؤں جانے کا نہیں کہے گا۔ وہ مجھ سے محبت کرتا تھا اور ہم ایک ہی خاندان سے تھے۔ میرے چچا اور چچی کو اس بات سے کوئی اعتراض نہ تھا۔ اچھے برے لوگ شہر اور گاؤں میں ہر جگہ آباد ہوتے ہیں، لیکن شہربانوں کے قتل اور میرا اس رات وہاں ہونے نے میرے ذہن پر ایسا اثر ڈالا کہ گاؤں کا جو خوبصورت عکس میرے ذہن پر تھا وہ ٹوٹ گیا اور دوبارہ کبھی نہ جڑ سکا۔